کھلے نعرے لگ رہے ہیں، مسلمان کے دو استھان، پاکستان یا قبرستان، تیسرا کوئی جگہ نہیں۔ اور ہم اصل میں نہ صرف یہ کہ خود اپنے حصے کے مجرم ہیں، بھارت کے مسلمانوں کا بھی سارا وبال ہماری گردن پر ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ ڈنکے کی چوٹ کہا بابری مسجد کے بعد ایل کے اڈوانی نے، ہم ساری مسجدیں گرا دیں گے ہندوستان کی، کوئی مسجد باقی نہیں چھوڑے۔ ڈنکے کی چوٹ اعلانیہ۔ آج جو کچھ ہندوستانی مسلمان پر بیت رہی ہے اس کا جرم ہمارے کندھے پر۔ یہ میں جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہا، میں تو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کر سکتا ہوں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مندر گرا دیے، یہاں بڑی بہادری کا کام کیا، مندر گرا دیے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یہاں بھی گویا کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام تو اجازت نہیں دیتا۔ آپ کسی اور کے جرم کی سزا کسی اور شخص کو نہیں دے سکتے۔ یہ سارے ممالک حدیث میں موجود ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے جنہیں یہودی گریٹر اسرائیل میں شامل کرتے ہیں۔ شام سارا، عراق سارا، مصر کا ڈیلٹا جتنا علاقہ زرخیز ہے اس کا جو بھی اچھا علاقہ ہے سارا، شمالی حجاز کا علاقہ سارا، یہاں تک کہ حدیث میں تو آتا ہے کہ مدینے کے دروازوں تک پہنچ جائیں گے لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اللہ تعالیٰ خصوصی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن یہ کہ مدینے کے دروازے، اب مدینے سے اوپر کتنا حجاز کا علاقہ ہے، عرب کا، سعودی عرب کا، ترکی کا بھی مشرقی علاقہ جو ہے، یہ سارا موجود ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بڑی تلخ بھٹی آنے والی ہے۔ یہ کیوں ہے سزا؟ سزا اس لیے ہے کہ ہم نے اسلام سے بے وفائی کی، سیدھی بات ہے۔ اللہ کو تو نہ ہم سے کوئی دشمنی ہے نہ ہمارے دشمنوں سے کوئی اس کی دوستی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کی دوستی کہاں، کفار سے کہاں ہوگی؟ نبوکدنضر کے ہاتھوں بنی اسرائیل کو پٹوایا تھا اگر، تو کیا نبوکدنضر سے دوستی تھی اللہ کی؟ اور کیا اسرائیلیوں سے اور یہودیوں سے کوئی دشمنی تھی؟ معلوم ہوا کہ اللہ کا معاملہ جس قوم سے بھی ہے، کووننٹ ہے، وہ میثاق ہے ہمارا اللہ کے ساتھ، میثاق قرآن ہے ہمارا، ان کا میثاق تورات تھی۔ پکڑو اس کو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اگر اس سے بے وفائی کرو گے تو ہم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ تم مجرم ہوگے اصل۔ باقی لوگوں کے پاس تو کتاب ہے نہیں، شریعت ہے نہیں، دین ہے نہیں، ان کو تو پہنچانا تمہارے ذمے تھا، تم تو ان کو کیا پہنچاتے، خود اس سے بے وفائی کر بیٹھے ہو۔ لہذا ساری دنیا کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تمہارے کندھوں پر ہے۔ یہ ہے وہ جرم جس کی بنا پر سزا ملے گی، سزا کے مستحق ہیں ہم۔ لہذا اس سے بڑی مجرم قوم عربوں کے بعد، ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا عام آدمی قرآن نہیں پڑھتا، قرآن جانتا نہیں، ٹھیک ہے، اپلی ہے کچھ نہ کچھ، اس اعتبار سے ان کے بعد نمبر ہمارا ہے، لیکن باقی پوری دنیا کے مسلمانوں سے بڑھ کر مجرم ہیں۔ اور ہم اصل میں نہ صرف یہ کہ خود اپنے حصے کے مجرم ہیں، بھارت کے مسلمانوں کا بھی سارا وبال ہماری گردن پر ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ بھارت کے مسلمانوں نے، جسے آپ فرض کفایہ کہتے ہیں، نماز جنازہ فرض کفایہ، چند لوگوں نے بھی کسی مسلمان کی نماز پڑھ لی تو سب کی طرف سے ادا ہوگی، کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب مجرم ہو جائیں گے، بستی کے سب لوگ مجرم ہوں گے۔ بھارت کے مسلمانوں نے فرض کفایہ ادا کیا جب پاکستان بنوا دیا آپ کو، اور اس کی قیمت آج بھی وہ دے رہے ہیں۔ کھلے نعرے لگ رہے ہیں، مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، تیسرا کوئی جگہ نہیں۔ ڈنکے کی چوٹ کہا بابری مسجد کے بعد ایل کے اڈوانی نے، ہم ساری مسجدیں گرا دیں گے ہندوستان کی، کوئی مسجد باقی نہیں چھوڑے۔ ڈنکے کی چوٹ اعلانیہ، یہ سب کچھ ہو رہا، اور یہ نعرے تو نامعلوم کب سے لگ رہے ہیں، اور نامعلوم کب سے میں یہاں ان مسجدوں کے اندر بھی اور اپنی تقریروں میں وارن کرتا رہا ہوں کہ کیا وہاں ہو رہا ہے، لیکن ہمارے تو کان پر جوں نہیں ریگتی۔ ہمارے تو وہی دھندے ہیں، وہی کاروبار ہے، اپنا بزنس ہے، اس کے سارے مسئلے ہیں، اس کی اپنی بلڈنگیں ہیں، اپنی موٹریں ہیں، اپنے ٹیلی ویژن ہیں، اپنے کئی کورسز کے ڈنرز ہیں۔ اللہ خیر صلی اللہ، ہمیں بحث کیا اسلام سے؟ تو بتائیے ہم سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ آج جو کچھ ہندوستانی مسلمان پر بیت رہی ہے اس کا جرم ہمارے کندھے پر۔ یہ میں جذباتی انداز میں نہیں کہہ رہا، میں تو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کر سکتا ہوں۔ انہوں نے فرض کفایہ ادا کر دیا، اور اس وقت یاد کیجئے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا مدنی، جمعیت علماء ہند کے علماء اپنے تقدس اور اپنے تدین اور اپنے تقوی کے اعتبار سے انکویسچنیبل، کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا ان کی نیت پر اور ان کے تقوی پر اور کردار پر، انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ یہ پاکستان بنا کر تم مسلمانان ہند کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو گے۔ 3 میں کہا تھا، 2 میں نہیں، 3 میں۔ حالانکہ بظاہر تو ایک پاکستان بن رہا تھا نا، لیکن یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ تھے کہ 25 برس سے زیادہ یہ 2 خطے یکجا نہیں رہ سکتے،
اور 25 برس کیا 24.25 برس میں ٹوٹ گیا پاکستان. 25 برس پورے نہیں ہوئے اور ان کے الفاظ سے یہ کہ 25 برس سے زائد جمع نہیں رہ سکتے. 24.25 برس میں ختم ہو گیا. 16 دسمبر 1970 کو پاکستان ختم ہو گیا کہ نہیں ہو 71 کو. جو ہمارا حال ہے وہ تو ہونا ہی تھا. یہ ملک بنا اسلام کے نام پر, اس کا استحکام ہو سکتا تھا تو صرف اسلام کی بنیاد پر ہو سکتا تھا. اسلام سے غداری کی, لہذا یہاں تو اب قومیتیں ہیں, یہاں تو اب ایتھنک اور ریجنل اور نہ معلوم کس کس قسم کی اور لنگوسٹک جو ہے نیشنلٹیز ہیں, نیشنلزمز ہیں. وہ جو ایک امت ایک وقت میں بن گئی تھی, ایک قوم, مسلم قوم ہندو کے مقابلے کے لیے, وہ تو ختم ہوئی. اور حال کیا ہو گیا ہے, اس سے پہلے بھی کبھی کبھی ہندو مسلم فسادات ہوتے تھے. کیا سندھ سے مسلمان نہیں پہنچ جاتا تھا وہاں ریلیف کے لیے؟ کیا پنجاب سے اور سرحد سے مسلمان نہیں جاتے تھے, بہار نہیں گئے تھے؟ کیا کانپور کی مسجد شہید ہوئی تھی 1915 میں تو پوری ہندوستان سے مسلمان نہیں پہنچ گئے؟ آپ کیا کر رہے ہیں, مندر گرا دیے. یہاں بڑی بہادری کا کام کیا, مندر گرا دیے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہاں بھی گویا کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں. اسلام تو اجازت نہیں دیتا. آپ کسی اور کے جرم کی سزا کسی اور شخص کو نہیں دے سکتے. ہمارے پاس تو یہ سیکریٹ ٹرسٹ ہیں, یہ لوگ ذمہ وہ اپنے آپ کو منواتے نہیں, لیکن ہمارے تصور سے, اسلام کے تصور سے ذمہ ہے. ان کی جان, مال, عزت, آبرو, ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کا ذمہ ہے ہمارا. ایک بڑی بہادری کی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح, کیا دنیا نے سوچا ہوگا اور نتیجہ کیا نکلا. اگر کسی درجے میں بھی بابری مسجد کی شہادت پر کوئی دنیا میں کوئی رائے عامہ ہو سکتی تھی, کوئی ہندوستان کے خلاف, ختم ہو گئی. جو انہوں نے کیا 10 گنا تم نے کر لیا. تم نے ایک مسجد گرائی ہے, تم نے اتنے 100 کہتے ہیں, پتہ نہیں, مجھے تو معلوم نہیں 100 گرائے کتنے گرائے ہیں. بہرحال جتنے مندر تھے تم نے گرا دیے. فرق کیا ہے؟ ایک کردار ہے تمہارا, ایک ہی تمہارا اخلاق ہے, ایک ہی تمہارا معیار ہے, کوئی فرق ہی نہیں. بلکہ وہاں تو کم سے کم یہ تو رہا ہے, دنیا کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے کم سے کم یہ کہ فورن منسٹری جو ہے اس نے ریزائن کیا. ہم نے مان لیا جی ہم نہیں کر سکے, ہم مجبور ہیں. حالانکہ سب ان کی اجازت سے ہوا ہے, بلکہ ان کی ملی بھگت سے ہوا ہے. لیکن یہ کہ کلیان سنگھ نے فوراً استعفیٰ دے دیا, منسٹری ختم ہو. پھر وہ بھارت کی مرکزی حکومت نے اور بھی پارٹیز کو بھی بین کر دیا, اور اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے حکومتیں بھی 3 اور صوبوں کی توڑ دی. وہ تو سرخرو ہو گئے پوری دنیا کی جو رائے عامہ ہے. ہم اس کے سوا کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا ایک دستور ہے, دستور میں جو بھی صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کی اجازت کے بغیر ہم فوج بھیج نہیں سکتے. وہاں پہ صوبائی حکومت تھی, اس نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی, سپریم کورٹ کو بھی یقین دہانی کرا دی تھی کہ مسجد کو کچھ نہیں ہوگا, تو ہم تو اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے. ہے سب جھوٹ, سب کو پتا تھا جو کچھ ہوگا, اندر خانے ملی بھگت تھی. لیکن یہ ہے کہ کم سے کم انہوں نے فیس سیونگ کے لیے ان کے پاس مواد موجود ہے, آپ کے پاس تو وہ بھی نہیں. آپ کے تو اخبارات میں لکھا ہے کہ کارپوریشنز کے ٹریکٹرز جو ہیں گئے ہیں گرانے کے لیے, اور وزراء جو ہے, ایک وزیر کا نادر پرویز کا تو نام آیا ہے, اخبار میں خبر تھی, ہم نے بھی پڑھی تھی, فوٹو بھی دیکھا تھا کہ وہ خود ہاتھ میں پھاوڑا لے کر جو ہے وہ منظر گرانے کے لیے چلے. یہ جو صورتحال ہے جان لیجئے. اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہندوستان کے مسلمان پر تو جو قیامت بیت رہی ہے بیت رہی ہے. میں نے اپنا ایک تاثر کچھ عرصے پہلے یہاں شک بیان کیا تھا, رہا ہے میرا تاثر, اور وہ ہے اصل میں وہ لاسٹ سپر جو ہے انجیل میں جس کا تذکرہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو آخری کھانا رفع سماوی سے قبل کھایا ہے اس باغ میں جہاں روپوش تھے اپنے حواریین کے ساتھ. تو اس میں یہ الفاظ آئے ہیں, میں نہیں جانتا صحیح ہیں غلط ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے, کہ آپ نے وہ روٹی توڑی اور کہا کھاؤ, ایٹ اینڈ دس از مائی فلیش, یہ میرا گوشت ہے, کھاؤ. اور اس کو کہتے ہیں وائن, کوئی مشروب ہوگا جو بھی ہوگا, ڈالا کہ پیو, ڈرنک, اینڈ دس از مائی بلڈ. میرا احساس ہمیشہ یہ رہا ہے. اس کے بعد کچھ ماند پڑ گیا, جب یہاں مسلمان نے یہاں مارا ہے اور کچلا ہے اور زندہ آگ میں جلایا ہے, پھر بات ختم ہو گئی. میرے دل کے اوپر سے وہ احساس ختم ہو گئے. وہاں ہندو کے ہاتھوں جب مسلمان کے ساتھ یہ کچھ ہوتا تھا, تو پھر جب میں کھانا کھاتا تھا محسوس کرتا تھا کہ میں ہندوستانی مسلمان کا گوشت کھا رہا ہوں اور ہندوستانی مسلمان کا خون پی رہا ہوں. یہ ہمیں عیش جو یہاں حاصل ہیں, جو آرام حاصل ہے, جو ہمیں یہاں پر سہولتیں حاصل ہیں, جو معاشی اس کی کاسٹ پر ہے. اس نے آپ کو یہ ملک لے کر دیا اور آج تک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. اور ہم جو ہے عیش کر رہے ہیں, گل چھرے اڑا رہے ہیں. یہاں جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے برقع اتار کے اس نے پھینک دیا. یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو مفلسی کو چھپانے کا ذریعہ تھا. 4 پیسے ہوں, اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں, میک اپ صحیح کیا ہوا ہو, تو پھر برقعے کی کیا ضرورت ہے؟